فیس سے بھی انسان کے کوئی راز معلوم ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ آج تک فیس شیپس ریکگنائزڈ ہیں کہ لوگ زیادہ تر دنیا میں موجود ہیں. ان کے اندر خاص چیز ہوتی ہے، اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں نا، مطلب کسی اور کو دکھ نہ پہنچے اس لیے خود کو دکھ پہنچا دیتے ہیں. داڑھی کے بغیر اگر ان کا فیشل سٹرکچر دیکھیں، جو اپنا سب کچھ لوگوں کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں. جو لوگ ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس بندے کے کریئر، لو لائف اور قسمت کا حال ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں، فیس کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو گھاس کاٹ رہا تھا، لیکن اس کی پیشانی ایسی تھی کہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے. کامیاب بزنس مین، لیڈرز، شاہی خاندان کے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی فور ہیڈ بڑی براڈ ہوتی ہے. شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فور ہیڈ. انسان کی ہاتھوں کی لکیروں سے فیوچر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ بات تو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے چہرے میں بھی کئی راز چھپے ہوتے ہیں؟ دنیا میں کتنے اقسام کے چہرے ہیں اور ان چہروں سے کون کون سے راز معلوم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا انسان کی فور ہیڈ کی لکیروں کی بھی ریڈنگ کی جاتی ہے؟ اور کیا انسان کے دل کا حال اس کے چہرے سے معلوم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے. سر، اس سے پہلے نا ہم نے آپ سے نمبر سیکریٹس پر بات کی، انسان کے فیٹ میں کیا سیکریٹس ہوتے ہیں اس پر بات کی. آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ فیس ریڈنگ کی لوگ بات کرتے ہیں، فیس سے بھی انسان کے کوئی راز معلوم ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بالکل ہوتے ہیں. اللہ نے کوئی چیز کائنات میں بلا وجہ نہیں بنائی ہے. آپ کی چیزوں میں، آپ کی باڈی میں، یعنی آپ کو ایک چیز سمجھنی پڑے گی. ہم ہر چیز کو نا جو ہے نا بغیر سمجھے اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. دو علوم ہیں، فزیولوجی اور فزیونومی، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح دو علوم ہیں، اسٹرالوجی اور اسٹرانومی، یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے. بالکل. فزکس کا جوڑا میٹا فزکس کے ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ کا ایک باڈی ہے، اس کی باڈی میں ہڈیاں کتنی ہیں، گوشت کے، آپ کے مسلس کیسے ہیں، آپ کی وینز کہاں ہیں، آپ کا میٹابولزم کیا کرتا ہے، آپ کا سائنس کا سسٹم کیا کہتا ہے، اس سارے کا علم جو ہے دیٹ از کالڈ فزیولوجی. لیکن انہی کے اندر ان کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز انرجی کو ٹرانسمٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کی سوچ کیسے کام کرتی ہے، آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، آپ کے بیہیویئرز کیا ہیں، آپ کی اینگر مینجمنٹ کیسی ہے، آپ کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں جو آپ کے سمجھ لیں کہ آپ کی اسپرٹ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا جو ہے وہ فزیونومی ہے. اور یہی فزیونومی آج سے کوئی ہزاروں سال پہلے سے انسان استعمال کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ انسان کی شخصیت کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو جاننے کے لیے چیزوں کو دیکھتا ہے. اسی طرح اسٹرالوجی جو ہے وہ آپ کے جتنے مظاہر ہیں آسمان پہ، سورج، چاند، ستارے، مارس، سیٹرن، ان کے میٹا فزیکل امپیکٹس کو دیکھتی ہے، جبکہ اسٹرانومی انہی کے فزیکل امپیکٹس کو دیکھتی ہے کہ یہ کہاں ہیں، کب ہیں، کیسے ہیں، یہ کیسے کام کریں گے. تو اس میں آپ کے جو ہے نا چہروں کی ساخت جو ہے وہ آپ کے رویوں کو، آپ کے کیریئرز کو، آپ کی چیزوں کو ڈپیکٹ کرتی ہے. پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ آج تک صرف اور صرف 4 فیس شیپس ریکگنائزڈ ہیں. 4 طرح کے چہرے ہوتے ہیں. ہر انسان، جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں، ان میں 4 طرح کے فیس ہیں. 1 از اوول فیس، سیکنڈ از اسکوئر فیس، تھرڈ از ہارٹ شیپ یا جو ہے ٹرائنگولر فیس، اور فورتھ از راؤنڈ فیس. ان فیس شیپ سے انسان کی پرسنالٹی کے بارے میں پتہ چلتا ہے؟ بالکل، ان کی پرسنالٹی، ان کی سوچ، ان کا بیہیویئر، ان کی چیزیں، یہ ساری ڈپیکٹ کرتی ہیں. ان کا اعتماد، ان کی کریٹیوٹی، ان کی جذباتیت، ان کی ذہانت، ان کی ہر چیز اسی میں ہوتی ہے. کوشش کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا ان کے بارے میں جو ہے وہ بات کر لوں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں اوول شیپ. اوول شیپ کے لوگ زیادہ تر دنیا میں موجود ہیں. زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اوول شیپ کے لوگ ہیں. ان کے اندر خاص چیز ہوتی ہے، اگر آپ ان کو پڑھنا شروع کریں نا، دے آر ویری اٹریکٹیو، جاذب نظر ہوتے ہیں. اور نیچرلی اوول فیس کے لوگ ذہین ہوتے ہیں، ذہانت ہوتی ہے، بلکہ جذباتی بھی ہوتے ہیں. یعنی سمجھ لیں کہ اوور ریئیکٹڈ بھی ہوتے ہیں. حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی قابلیت اللہ نے ان کو بہت دی ہوتی ہے.
اوکے. یہ چیک کیجیے گا, یہ آپ کو ارد گرد نظر آئے گا. کمیونیکیشن ان لوگوں کے اوپر بڑی ختم ہی ہوتی ہے, بہت کمال کی کمیونیکیشن ہوتی ہے ان کی, بات چیت کے ماہر ہوتے ہیں. کبھی کبھی انتہائی سنجیدہ معاملہ ہنستے ہوئے بڑی آسانی سے بیان کر لیتے ہیں, اور کبھی کبھی بہت ہی کیجول معاملہ اتنا سیریس منہ بنا کے کرتے ہیں کہ سامنے والے کو پکا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. ان کے اندر جو ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹنگ کیپیسٹیز اللہ نے بہت شاندار رکھی ہوتی, بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے, اسپرچولی میں نے دیکھا ہے کہ یہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اور یہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں, اور لوگوں کی طرف سے ان کو عزت ملتی ہے. یہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. ان کی شخصیت بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یہ زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی جو ہے وہ پرسکون رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, پینک نہیں ہوتے. لیکن یہ ہوتے جو ہے نا ویژنری ہیں. یہ جو ہے نا, یہ سمجھ لیں کہ جھوٹ, دھوکہ, مکاری یہ دور سے پہچان لیتے ہیں. اس لیے ان لوگوں کو دھوکہ دینا کو بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا. اپنی مرضی سے دھوکہ کھا لیں تو وہ علیحدہ بات ہے, ورنہ ان کو دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. یہ ہر چیز کو یاد رکھتے ہیں, ری ایکشن نہیں دیتے, اور یہ اپنی پرسنالٹی کے ذریعے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو تنازعات کی صورت میں بھی بڑے پرسکون اور بیلنس نظر آتے ہیں. اکثر دنیا میں جو فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ججز, وہ زیادہ تر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اوول شیپڈ ہوتے ہیں. ان کے چہرے غصہ کم کرتے ہیں, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر ان کو غصہ آ جائے تو پھر نو باؤنڈریز, پھر یہ خطرناک حد تک ہو جاتے ہیں. پروفیشنل لائف کی بات کر لیں تو پروفیشنل لائف میں چونکہ یہ بڑے ویژنری ہوتے ہیں, یہ حکمت عملی سے بھرپور لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ تر کامیاب ہوتے ہیں. لاجیکل بہت ہوتے ہیں, تجزیہ بہت اچھا کرتے ہیں, اینالسٹ یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں, ہر بات فیکٹس کے ساتھ ہوتی ہے. بالکل. اور چونکہ یہ بات چیت بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ کاروبار میں, میڈیا میں, لاء میں, پبلک ریلیشن میں بہت پرومیننٹ پوزیشنز پہ آپ کو نظر آتے ہیں. کمیونیکیشن, پبلک ڈیلنگ ان کے اوپر ختم ہوتی ہے. نیچرل HRM ان کے اندر اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے. یہ ان کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی کام بار بار کریں تو بڑی جلدی بور ہو جاتے ہیں. یہ انوویشنز, کریٹیوٹی, یہ لوگ نوکریوں میں اتنا فلرش نہیں ہو سکتے جتنا اپنے بزنس میں. یعنی ان کو اگر کسی جاب میں بھی فیصلے ان کے اوپر چھوڑ دیے جائیں کہ جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں کر لیں, ان کو ایٹ ایز رکھا جائے تو یہ دنیا کا بہترین کام کر سکتے. لیکن اگر ان کو جو ہے وہ باؤنڈ کیا جائے کہ آپ نے یہی کرنا ہے تو پھر یہ بور ہو جاتے ہیں. ان کی سب سے پہلے جو چیز ہٹ ہوتی ہے وہ ان کی پریکٹیکلٹی. یعنی یہ آپ کو جرنلسٹ بہت کامیاب ملیں گے, یہ آپ کو CEOs بہت کامیاب ملیں گے جہاں یہ اپنی بات خود کرتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر بہت اچھے ہوں گے, اور اکثر یہ کامیاب سیاست دان بھی ہوتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کے اندر جو ہے وہ لوگوں سے جڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو انٹرٹینر بڑے زبردست ہوتے ہیں. ایکٹنگ میں, میڈیا میں انفلوئنسر بڑے زبردست ہوتے ہیں. میڈیٹر بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو چیزوں کو سمجھ کے فیصلے بڑے اچھے کرتے ہیں. جج بہت اچھے ہوتے ہیں. اللہ نے ان کے اوپر کوئی خاص ہی کرم کیا ہوا, یہ عام لوگ نہیں ہوتے. اب آ جاتے ہیں دوسرا جو فیشل کٹ ہے وہ اسکوائر کٹ کے لوگ. اسکوائر کٹ کے لوگ اوول سے نسبتاً کم ہوتے ہیں, کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ لوگ بڑے مضبوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں. بہت زیادہ ان کی ورکنگ کیپیسٹی خاص طور کے اوپر بہت شاندار ہوتی ہے. یہ کارکن لوگ ہوتے ہیں, یہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ مسائل کا انتظار نہیں کرتے بلکہ مسائل کے آنے سے پہلے یہ ان کو پریمپٹ کر کے ان کا تدارک کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ویژنری بڑے ہوتے ہیں, یعنی ان کے پاس ہمیشہ سے بیک اپ پلان ہوتا ہے. یس,
یہ گھر سے نکلتے ہی 4 پلان لے کے آئیں گے. ایک فیل ہو گیا, دوسرا فیل ہو گیا, تیسرا فیل ہو گیا, چوتھا. نیچرل لیڈرشپ ان کے اندر بڑی زبردست ہوتی ہے. ان کی اصل طاقت ان کا اعتماد ہے, خود پہ بھی, اللہ پہ بھی. ریلیجس بہت زبردست ہوتے ہیں, اور چونکہ یہ نیچرلی کو تجزیاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, یہ چیزوں کو لاجیکل ذہن لے کے پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ بہت کم آپ توہمات میں دیکھیں گے. یہ بڑے لاجیکل ہوتے ہیں, چیزوں کو بڑا سیدھا لے کے چلتے ہیں. لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ جیتنے کی طاقت ان کے اندر بہت ہوتی ہے, کیونکہ لاجک سے لوگوں کو قائل کرنا جانتے ہیں. اوکے. یہ لوگ جو ہیں یہ تھوڑے سے انویسٹیگیٹو بھی ہوتے ہیں, اور چونکہ ان کی ایک نیگیٹیوٹی ہے, وہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں کی باتیں بھولتی نہیں ہیں, اچھی بھی اور بری بھی. تو جب یہ انویسٹیگیٹو ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ باتیں بھی ان کے سامنے آ جاتی ہیں جو نہ آئے تو بہتر ہوتی ہیں. اب کوئی کسی کی کوئی نیگیٹو چیز, کوئی چیز سمجھ آ گئی, یا کوئی ایسا بندہ ان کے گرد ہے جو ان کو نقصان پہنچا رہا ہے, انہوں نے اس کو جج کر لیا, معاف ضرور کر دیں گے, لیکن راتوں کو اٹھ کے سوچیں گے بھی اے کی ہو گیا. اوور تھنکرز ہوتے ہیں. یس, ان کو نا وہ چیزیں سکون نہیں لینے دیتی, ریسٹ لیس کرتی ہیں. ان کو لوگوں کی نیگیٹیوٹی, پازیٹیوٹی, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو امپیکٹ کرتی ہے. یہ اندر سے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک اوپل جو ہوتا ہے نا, وہ انتہائی ہارڈ راکس کے اندر ہوتا ہے, لیکن اوپل اتنا نازک ہوتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو وہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اندر سے اوپل کی طرح ہوتے ہیں, ارد گرد بڑے سخت نظر آتے ہیں, اندر سے بڑے ہی نازک ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو ٹھیس لگ جاتی ہے. زندگی کی مشکلات کو بڑے پرسکون انداز سے دیکھتے ہیں, لیکن اپنے اندر ہیجان طاری ہوتا. اوپر سے بالکل پرسکون ہوتے ہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ان کے اندر بڑا دبدبا ہے, بڑی دہشت ہے, یا ان کی بڑے زندگی میں کوئی غم نہیں ہے. دلیر ہیں, اور یہ لوگوں کو بالکل موٹیویٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, کیونکہ دلیر ہوتے ہیں, نیچرل بریو ہوتے ہیں. اور پھر لوگوں کے اندر جو ہے نا ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک عزت بھی ہوتی ہے, ایک مقام بھی ہوتا ہے جو یہ لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں. اور چونکہ اسٹریٹجسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن اندر سے ان کے اندر ایک بچہ جو ساری زندگی, یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن وہ بچہ 4-5 سال کا ہی رہتا ہے. ان کے اندر ایک اور خاص چیز ہے کہ ان کو محبت کی ضرورت بڑی ہوتی ہے. اگر ان کو کوئی ایسا بندہ مل جائے زندگی میں جو ان سے محبت کرے, یہ دنیا کے سب سے کامیاب لوگوں میں سے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا نہ ہو تو پھر یہ نقصان ہو جاتے ہیں, نقصان اٹھاتے ہیں, یا تنگ ہوتے ہیں. پریکٹیکلی جو لوگ ہیں, پریکٹیکلٹی میں اگر پیشہ ورانہ زندگی میں دیکھوں تو پیشہ ورانہ زندگی میں یہ لوگ اسٹریٹجسٹ جو ہے نا یہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اسٹریٹجیز ایسی زبردست بناتے ہیں. لیڈرشپ, اور خاص طور پہ لیڈرشپ کے مسائل, یہ بڑے ہی اچھے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں. یہ زندگی کے ڈفرینٹ کرداروں میں ایسے اتر جاتے ہیں کہ یہ زندگی کے مطلب مسائل میں لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے مسائل ہیں. اوکے. یہ اپنے آپ کو اس طرح بدل لیتے ہیں کہ مسائل جو ان کی زندگی میں آتے ہیں, شاید مسائل پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کدھر آ گئے ہیں. وہ مسائل ان کو مسائل لگتا ہی نہیں ہے. یہ دلیر ہو جاتے ہیں, چیلنجز سے بالکل نہیں گھبراتے, بلکہ ان چیلنجز میں چھپی ہوئی اپرچونٹیز کو تلاش کرتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں, آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں, بہت آپٹیمسٹک لوگ ہوتے ہیں. ہاں, ایڈونچرس بہت ہوتے ہیں, ایڈونچرس بہت ہوتے ہیں, افیکٹو بہت ہوتے ہیں. یہ چیزیں بہت زبردست کرتے ہیں, چیزوں کو جاننے کی دھن ان کے اندر بہت ہوتی ہے, اس لیے بہت اچھے انجینئرز ہوتے ہیں. مکینکس میں بہت آگے جاتے ہیں, مینجمنٹ میں بہت آگے جاتے ہیں, اسٹریٹجیز میں بہت آگے جاتے ہیں. یہ آپ سمجھ لیں کہ اینالسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, مارکیٹ اینالسٹ, یہ وہ, کیونکہ یہ پریمپشن ان کے اندر ہوتی ہے. خاص طور پہ یہ جو فائنینشیل بروکریج ہے اس میں یہ آنے والی چیزوں کو, بڑی مائنیوٹ چیزوں کو بڑی دور سے بھانپ لیتے ہیں. بالکل صحیح. غیر ضروری باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے یہ اپنی چیزوں کو پڑھتے ہیں. یہ خاص طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو اسکوائر کٹ کے شیپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ پرسنالٹی انہینسمنٹ پہ زیادہ کام کرتے ہیں. یہ سیکھتے رہتے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں,
یہ سمجھداری سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ معاملات بڑی تیزی سے حل کرنے کی ایک طرف نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے اندر. اوبیسلی ان کے اندر بہت ہوتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ ان کو بہت زیادہ ترقی دیتی ہے. ان کی توجہ اور ان کی محنت, یہ بہت اچھے ٹیچرز بن سکتے ہیں, یہ بہت اچھے لرنرز ہوتے ہیں, اور یہ بہت اچھے نریٹرز ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ تھوڑے جذباتی بعض اوقات ہو جاتے ہیں, تو جس کی وجہ سے اگر یہ جذباتی ہو جائیں تو پھر ان کی پرسنالٹی کے اوپر ایک داغ سا لگ جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ جذباتی ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں کرتے. حالانکہ اینالیٹکس انتہائی شاندار ہوتے ہیں, ان کے انالیسز میں تو یہ بہت ہی آگے ہوتے ہیں. میتھمیٹیشینز بہت اچھے ہوتے ہیں, بہت اچھے, یعنی آپ کی سوچ ہے. سائنٹسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ چیزوں کو چونکہ جانتے ہیں, مکینکس کو سمجھتے ہیں. ایروناٹکس میں یہ بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ جو ہے نا اگر یہ وارفیئر میں ہوں تو یہ ایول جینیس ہو سکتے ہیں. یعنی یہ لوگ ہیں اگر یہ کہیں وارفیئر یا ایمونیشنز, آرمز اینڈ ایمونیشنز میں ہوں تو یہ اس قسم کے ہتھیار بنا سکتے ہیں کہ جو آپ کی سوچ ہے. یعنی اگر آپ جو ہے وہ کلاشنکوف جو تھا رشین, جس نے کلاشنکوف AK-47 بنائی تھی, اس کا فیشیل کٹ دیکھیں تو وہ بھی اسکوائر کٹ ہے. یعنی آج بھی اس کی بنائی ہوئی گن سے بڑے بندے مرتے ہیں. تو یہ ہو سکتے ہیں, یس دے آر. اب آ جاتے ہیں تیسری شیپ, ہارٹ شیپ. تو ہارٹ شیپ والے لوگ جو ہیں ان کے اندر ہارٹ شیپ جو ہے ٹرائنگولر کہتے ہیں, یا مطلب وہ ہارٹ شیپ جو ہے یہ بیسیکلی یہ لوگ بڑے ویژنری ہوتے ہیں. یہ مٹی میں چھپے ہوئے ہیروں کو بہت پہچان لیتے ہیں. ویژن ان کا بہت زبردست ہوتا ہے, ان کا پلان, ان کی گولز, ان کی اچیومنٹس انتہائی شاندار ہوتے ہیں, اور یہ نیچرلی بریلینس لے کے پیدا ہوتے ہیں. ان کے ارادے بڑے مضبوط ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی انوویشنز, کریٹیوٹی. یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہوا میں پلان بناتے ہیں. ان کا ویژن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو گراؤنڈ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کو آسمان کے اوپر چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور وہاں سے یہ آئیڈیاز لیتے ہیں اور ان کو زمین پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ان کی بصیرت بہت غیر معمولی ہوتی ہے. یہ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں, گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یس گاڈ گفٹڈ, کیونکہ ویژنری بہت ہوتے ہیں. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ کسی دیوار کو دیکھیں گے تو دیوار کے اندر ان کو پینٹنگز نظر آنا شروع ہو جائیں گی. یہ پینٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈرا کرتے ہیں. یہ رائٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ پوئٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ایکٹرز بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ میڈیا پرسنز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا ان کے اندر احساس کی دولت سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہ دوسروں کی شخصیت کو پڑھنے میں بہت زیادہ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. ویژن بہت ہوتا ہے. سوشلسٹ بہت اچھے ہوتے ہیں, پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں, مضبوط ارادہ ان کا ہوتا ہے. یہ مشکلات سے ڈرتے ہی نہیں ہیں, یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یعنی ان کے اندر ایک ایگو بھی ہوتی ہے, ایک ضد بھی ہوتی ہے بعض اوقات, جو ان کی نیگیٹیوٹی بن جاتی ہے. ان کو پتہ بھی لگ جائے نا کہ یہ جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ راستہ غلط ہے, لیکن یہ پیر پیچھے نہیں کرتے, یہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ان کے لیے جو ان کے اندر نیگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بات کو جو ہے وہ بس سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے اندر نیچرلی دے آر کنونسڈ. یہ اپنے اندر سے کنونسڈ ہوتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ گڈ. بالکل صحیح. تو جب یہ اپنے اندر سے کنونسڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو چیزیں ہیں پھر ان کی چیزیں الجھ جاتی ہیں. کبھی کبھی پھر اس بات کا نقصان اٹھاتے ہیں. یہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ ان کا ویژن بڑا اچھا ہوتا ہے, یہ لبریٹڈ قسم کی سوچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, تو یہ حالات میں بعض اوقات ضدی بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضد ان کو کامیابیاں بھی دے جاتی ہے, کیونکہ دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انوینٹرز جو بڑے بڑے ہیں یا کسی چیز کے پیچھے لگ گئے ہیں تو پھر اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں, تھنکرز جو بڑے بڑے ہیں وہ سارے جو ہیں یہ ہارٹ شیپ یا ٹرائنگولر فیس کے لوگ ہوتے ہیں. اور مارکیٹنگ, ٹیکنالوجی, ڈیزائننگ, انٹرٹینمنٹ, انفوٹینمنٹ, اس کے علاوہ جرنلزم, یہ ان کی میجر فیلڈ ہوتی ہے. یعنی جو ساری کریٹیو فیلڈز ہیں. ڈیزائننگ بہت شاندار ہوتی ہے, پینٹرز, رائٹرز, پوئٹس. یعنی یہ صرف جو ہے نا وہ ہاتھوں سے پینٹ نہیں کرتے, یہ لفظوں سے پینٹ کرتے ہیں.
ان کی نریشن اتنی شاندار ہوتی ہے کہ یہ سامنے والے کو پورا سین دکھا دیتے ہیں لفظوں میں، کنونس کرنے میں آتے ہیں تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یعنی وہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے نا ہارٹ شیپ کے جو فیشیل کٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہیں تو دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں 10 مرتبہ بیچتے ہیں. یعنی اگر دنیا میں یہ دیکھا جائے تو ایک شخص ہے جس نے تاج محل کو 4 مرتبہ بیچا ہے، نٹور لال. اس کا جو فیشیل سٹرکچر ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہارٹ شیپڈ ہے. یعنی وہ دنیا میں ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ جس نے 4 مرتبہ تاج محل کو بیچ دیا ہے. کنونسنگ پاور تھی تو بیچا نا. یس یو آر رائٹ. یہ نا زندگی کی یکسانیت سے بور ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے اندر پروفیشنلی سب سے زیادہ جو ان کا پروفیشنل کیریئر ہوتا ہے نا وہ اسی میں ہوتا ہے. ویژن، پلاننگ، چیزیں. یہ روزمرہ کی جو کوئی یکسانیت سے بور ہو جاتے ہیں تو یہ انوویٹرز ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. یہ ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتے، یہ ٹرینڈ بناتے ہیں. بالکل. انہوں نے جو چیز بیچنی ہوتی ہے یہ پہلے اس کی مارکیٹ کریٹ کرتے ہیں، پھر شکریہ کے ساتھ بیچتے ہیں. واہ. یعنی لوگوں کو انہوں نے بیچنی ہے تو لوگ ان کا شکریہ بھی کرتے ہیں کہ اوہو آپ نے ہمیں یہ دے دیا، تھینک یو. اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. اور یہ مطلب سمجھ لیں کہ سیلز ایسے کرتے ہیں کہ سامنے والا جو ہے وہ ساتھ شکریہ ادا کرتا ہے اور ساتھ چیزیں خریدتا ہے. یہ ہجوم کا حصہ نہیں بنتے، یہ ہجوم کو جو ہے لیڈ کرتے ہیں. یہ موومنٹ کریٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ بہترین مصنف ہوتے ہیں، بہترین فنکار ہوتے ہیں، بہترین فلم ساز ہوتے ہیں، بہترین خاص طور پہ ایڈ ورلڈ کے لوگ. اگر آپ دیکھیں نا تو ایڈ ورلڈ کے لوگ جو لوگوں کے جو ہے نا وہ چیزیں بدل دیتے ہیں، جو لوگوں کا دماغ بدل دیتے ہیں. جو دنیا کے بہترین ایڈز جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو ان کے جو تھنکرز ہیں پیچھے، جو ان کے آئیڈیا کا جو ہے نا وہ ڈائریکٹرز، پروڈیوسر جن کے ذہن میں یہ آئیڈیاز آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ ہارٹ شیپ کے لوگ ملیں گے. قدرت کا ایک بڑا کمال. راؤنڈ شیپ کے لوگوں کی بات کر لیں تو راؤنڈ شیپ کے لوگ انتہائی ہمدرد، انتہائی مہربان اور نیچرلی لوگوں کا خیال رکھنے والے. دوسروں سے جڑنا ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے، دوسروں کو نرش کرنا اپنی ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے. ہاں بعض اوقات ان کے گھر والے ان سے تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے بعض اوقات اپنی فیملی کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. یعنی ان کو کسی نے آ کے کہا نا، یہ اتنے سافٹ ہارٹیڈ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے آ کے کہا نا کہ مجھے یہ چاہیے اور اس وقت ان کے بچوں کو بھی وہ چاہیے تو شاید اپنے بچوں کی ضرورت روک کے دوسروں کی ضرورت پوری کر دیں. دل کے انتہائی اچھے لوگ ہوتے ہیں. یہ دوسروں کو ہمیشہ یہ محسوس کراتے ہیں کہ وہ لوگ جو دوسرے ہیں وہ کتنے پاورفل ہیں. تو بعض اوقات یہ لوگوں کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ لوگ خود کو باعزت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. یعنی یہ بعض اوقات جو ہے وہ اپنی حیثیت سے زیادہ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، یا اس شخص کو جس کو یہ عزت دے رہے ہوتے ہیں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ عزت دیتے ہیں، تو پھر وہ عزت ان کے اوپر آ جاتی ہے کیونکہ ان کی تو کائنڈنس ان کی اپنی کائنڈنس ہے. تو پھر یہ بعض اوقات تنگ بھی ہوتے ہیں. جیسے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پیسہ، اقتدار اور دولت ملنے سے لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں. تو وہ جو بے نقاب ہوتے ہیں وہ اصل میں اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی کی اصلیت دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو عزت دو. اگر وہ ظرف والا ہوگا تو تمہیں اس سے زیادہ عزت دے گا، ورنہ خود کو برتر اور تم کو کم تر محسوس کرنا شروع کر دے گا. بالکل. اور ہوتا بھی ایسا. یہ راؤنڈ فیس کے لوگ شاید وہی کرتے ہیں. یہ ان کی طبیعت بڑی نرم ہوتی ہے، بڑی دوستانہ طبیعت ہوتی ہے، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. یہ بڑے سخی ہوتے ہیں، بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ ان کی اسی طبیعت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حالانکہ یہ بڑے اچھے ججمنٹلز ہوتے ہیں، لیکن یہ چونکہ لوگوں کو جتانا نہیں چاہتے کہ ان کو پتہ ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. اوکے. یہ مطلب وہ جیسے غالب نے کہا تھا نا کہ بنا کے فقیروں کا ہم غیث غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. مطلب کسی اور کو دکھ نہ پہنچے اس لیے خود کو دکھ پہنچا دیتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. یہ اپنی ضروریات کو نظر انداز کر لیتے ہیں. ان کے اندر بے لوثیت اتنی زیادہ ہوتی ہے
کہ یہ لوگوں کی خدمت میں سب کچھ جھونک دیتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ سوشل ورکرز، بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ یہ آپ کو راؤنڈ فیس ملیں گے. مدر ٹریسا، ڈاکٹر رتھ فاؤ، ایون ایدی، ٹھیک ہے، وہ داڑھی کے بغیر اگر ان کا فیشیل سٹرکچر دیکھیں تو وہ راؤنڈ فیس ہے. جیسے فیصل ایدی، جیسے بلقیس ایدی، یہ زیادہ تر راؤنڈ فیس کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا سب کچھ لوگوں کی خدمت میں لگا دیتے ہیں. ان کی اپنی طبیعت، ان کی اپنی اچھائی بعض اوقات ان کو تھکا دیتی ہے. جب لوگوں کے یہ غلط رویے دیکھتے ہیں، جب لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں اور لوگ برا کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ آ جاتی ہے. جیسے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ لوگ جو ہیں جب یہ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں، لوگ ان کے خلاف، پیشہ ورانہ لوگ، پروفیشنل کیریئرز ان کے، خاص طور پہ ہیلتھ، یہ بہت اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. خاص طور پہ اگر یہ کہیں جو ہے وہ سائیکالوجی میں چلے جائیں، سائیکالوجسٹ بن جائیں، سائیکیٹرسٹ بن جائیں، بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ بہت اچھے نرس ہوتے ہیں، یہ میل نرس یا فیمیل نرسز، یہ دیر آر ویری گڈ. اوکے. یہ لوگوں کے دکھوں کو مرہم رکھتے ہیں، نہ صرف کہ ویسے فزیکل مرہم رکھتے ہیں بلکہ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے لوگوں کے دکھ کم کرتے ہیں. سوشل ورکر جیسے میں نے کہا بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹیچر بہت اچھے ہوتے ہیں. کاؤنسلرز بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. وی آر ویری گڈ ایمیننٹ کاؤنسلرز. جذباتیت ان کے اندر بہت ہوتی ہے، بہترین سرپرست ہوتے ہیں. ٹیم لیڈز بہت اچھے ہوتے ہیں. کریٹیوٹی ان کے اندر بہت اچھی ہوتی ہے. وکیل بہت اچھے بن سکتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ ایسے کیریئر جس میں لوگوں کے سکون کا باعث بنے. ہیلرز بہت اچھے ہو سکتے ہیں. مائنڈ سائنسز میں یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ مطلب سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے کچھ بھی کر جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں کی اپنی ذاتی زندگی میں کچھ چیزیں بڑی مشکلات کا شکار ہوتی ہیں. ان کی ذاتی زندگی میں کچھ چیزیں بڑے الجھاؤ کا شکار ہوتی ہیں. جیسے اپنے بچوں کی چیزیں لے کے یہ لوگوں کی کر دیتے ہیں. یعنی کبھی کبھی یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ راؤنڈ فیس کے لوگ اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ اپنا لگایا کاروبار لوگوں کو دے کے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ اتنا ہوتا ہے کہ یہ لگایا کاروبار دے دیتے ہیں، پھر نیا شروع کر لیتے ہیں، پھر کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے اوپر بڑا مہربان ہوتا ہے. وہ حقوقی بات کرتے ہیں، اسپرچولی یہ بڑے ہی ڈیپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اللہ سے. یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ سے بہت ڈیپ ہوتے ہیں. یہ جب اللہ کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں تو پھر اللہ ان کو گرنے نہیں دیتا. میں نے بہت کم لوگوں کو راؤنڈ شیپ فیشیل کٹ کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو زندگی کی مشکلات میں پھنسے ہوں. ان کو کوئی نہ کوئی راستہ اللہ دے دیتا ہے. اب فیس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بھی بات کروں گا. آنکھیں ہوتی ہیں، جو آپ کے ناک کی شیپ ہے، آپ کے ہونٹ ہیں، ہر چیز فیس میں ہوتی ہے. اچھا، جس طرح سے جو لوگ ہاتھ کی لکیریں پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اس بندے کے کریئر، لو لائف اور قسمت کا حال ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں، فیس کے بارے میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ فیشیل اسٹرکچر، یس، قیافہ شناسی ایک بہت بڑا علم ہے. اس میں بہت ساری چیزیں آنکھوں کو دیکھ کے بتایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی میں آگے صرف ایک چیز اور بتاتا ہوں، پھر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. فور ہیڈ آپ کی پیشانی. یعنی پرانی کتابیں، پرانی کہانیاں، پرانی فلمیں، پرانا جو لٹریچر ہے اس میں آپ کو بار بار نظر آتا ہے کہ پیشانی، جیسے سعدی شیرازی کی ایک آیت میں ہے کہ میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو گھاس کاٹ رہا تھا لیکن اس کی پیشانی ایسی تھی کہ وہ بادشاہ بن سکتا ہے. یعنی فور ہیڈ کی لکیروں کی بھی ایک ریڈنگ ہوتی ہے. یس، میں نے اس کی پیشانی کو دیکھا اور مجھے لگا، اور پھر وہ آگے چل کے وہی لڑکا بادشاہ بنا اور اس نے اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی امپائر کو جو ہے وہ کاٹا. اسی طرح جو پرانی کہانیوں میں ایاز کا ذکر آتا ہے، محمود اور ایاز کا، کہتے ہیں کہ اس کا فور ہیڈ بہت زیادہ براڈ تھا اور اس کی فور ہیڈ میں اس کی ایسی چیزیں تھیں. تو یہ ایسا ہوتا ہے. اب جو ہے نا اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ 4 فیشیل کٹس ہیں، اور اسی طرح انسان کے فور ہیڈ کے بھی 4 کٹس ہیں. اسے ہم کہتے ہیں سب سے پہلے براڈ فور ہیڈ، نیرو فور ہیڈ. اس میں جو ہے وہ آپ کی اوول فور ہیڈ اور ایم شیپڈ فور ہیڈ. یہ 4 شیپس ہیں. ان کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک ایک کر کے ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کی جذباتیت کیسی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں بیٹا
براڈ فور ہیڈ کی، لیکن اس سے بھی پہلے بگ فور ہیڈ کی، کہ آپ کو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان کے چہرے کے اوپر اللہ نے کوئی چیز بلا وجہ نہیں بنائی، ہمیں پڑھنی نہیں آتی، کیونکہ یہ جو فیشل ریڈنگ ہے نا، جیسے قیافہ شناسی کہتے ہیں، کم از کم 3000 سال پرانی سائنس ہے، اینڈ دس از پیور سائنس. وہ جو لوگ ہیں وہ چہرے کو پڑھ کے تو سارا کچھ حساب لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ پرانے رشتے چیزیں اسی طرح ہوتی تھی. یہ بڑا ایک کمال قسم کا نالج ہوا کرتا تھا، آج کل نہیں ہے. آ جاتے ہیں جی بگ فور ہیڈ یا براڈ فور ہیڈ. یہ لوگ بڑے ویژنری ہوتے ہیں، بڑے دانا ہوتے ہیں، حکمت عملی بڑی شاندار ہوتی ہے، یہ بہت منظم لوگ ہوتے ہیں، مسائل کا حل بڑا مؤثر تلاش کرنے کے ماہر ہوتے ہیں، تجزیاتی صلاحیت ان کی بڑی شاندار ہوتی ہے، بصیرت ان کی بہت زبردست ہوتی ہے، یہ دوسروں سے کئی قدم آگے چلتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپرچونٹیز کو بہت کھلے دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ لوگ گو گیٹرز ہوتے ہیں، یعنی اگر ان کو کوئی اچھی اپرچونٹی مل رہی ہے تو یہ جمپ کر جاتے ہیں، یہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہتے، خود مختار ہوتے ہیں. کوئی بندہ ان کو باندھ کے رکھنے کی کوشش کرے تو یہ نہیں باندھ سکتے. لیڈرشپ ان کی فطرت میں ہوتی ہے، ان کی چیزیں ہوتی ہیں. یہ اکثر ویژنری ہوتے ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ براڈ اسپیکٹرم جو ہوتا ہے وہ اکثر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ بن سکتے ہیں. آج بھی دنیا میں بہت بڑے بڑے بزنس مین اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ لیڈرز ہیں. ٹرمپ اس کی ایک بڑی مثال ہے. بالکل کامیاب بزنس مین، لیڈرز، شاہی خاندان کے لوگ، چارلز، پھر ڈیانا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی فور ہیڈ بڑی براڈ ہوتی ہے، کامیابی فراوانی ان کے اندر ہوتی ہے، علم بہت ہوتا ہے ان کے اندر. یہ جو ہے نا ان کے اندر جو ہے نا نالج بہت شاندار ہوتا ہے، گفتگو ان کی بڑی اچھی ہوتی ہے، نئے خیالات ہوتے ہیں، خوش مزاج بہت ہوتے ہیں، سوشل بہت ہوتے ہیں، یہ کمیونیکیشن کی بڑی شاندار ہوتی ہے. بالکل یہ انٹرٹینر بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو جو ہے نا اپنی باتوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیتے ہیں. لوگ ان سے رائے لینا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. یہ اتنے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. جذبات اکثر قابو میں نہیں رکھ پاتے تو غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ چونکہ سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں تو یہ اوور ایکٹیو ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایموشنل فلوز بن جاتے ہیں. ان کی جو ہے نا یہ اگر یہ پازیٹیوٹی میں چلیں تو بہت کامیاب ہیں، اور اگر نگیٹیوٹی میں چلیں تو بہت ہی زیادہ نیرو مائنڈڈ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اوور آل یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں. نیرو فور ہیڈ کی بات کر لیں تو ان کی پرسنالٹی میں مسٹریز ہوتی ہیں، بڑی گہری شخصیت ہوتی ہے. یہ اپنے خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں، تنہائی پسند ہوتے ہیں، تنہائی میں سکون محسوس کرتے ہیں. انٹویٹو بہت ہوتے ہیں. اکثر روحانی لوگوں کی جو ہے نا فور ہیڈ وہ چھوٹی ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ منفی سوچیں، منفی حالات ان کے اوپر اثر نہیں ڈالتے. یہ اپنی زندگی کے اندر رہتے ہیں، اپنی زندگی کو پازیٹیو رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو انرجائز کرتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ان کے جذبات کو مجروح نہ کرے. اس لیے یہ لوگوں کے جذبات مجروح نہیں کرتے، اس لیے بعض اوقات یہ لوگوں سے ہٹ جاتے ہیں. یہ مین اسٹریم میں نہیں ہوتے، یہ پیچھے رہ کے کام کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آن کیمرہ نہیں ہوتے، یہ بیہائنڈ دی کیمرہ رہتے ہیں. یہ پلانرز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ لوگوں کو آگے بڑھنے میں مدد کرتے ہیں، خود سامنے اپنا نام دکھاوا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہے نا دلیر لوگ بھی ہوتے ہیں، جذباتی بھی ہوتے ہیں. ان کو ایک بار تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن دوسری بار یہ دھوکہ نہیں کھاتے. یہ زندگی اپنی شرائط پہ گزارتے ہیں، اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ زندگی میں اس طرح کامیاب نہیں ہوتے. یہ اپنی کامیابی کے لیے لوگوں کی بلا وجہ تعریفیں نہیں کرتے. یہ اپنی کامیابی کے لیے لوگوں کو بلا وجہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ غلط طرف نہیں کرتے. یعنی یہ لوگ اپنی مرضی سے زندگی یہ اپنی زندگی میں یہ جو ہے نا اگر ان کے اوپر کوئی بہت زیادہ پریشرائز کیا جائے تو یہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن اپنا راستہ نہیں بدلتے. یہ لوگ جو ہیں انتہائی مخلص، انتہائی وفادار، انتہائی شاندار لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک بار جس کے ساتھ جڑ جائیں پھر یہ چھوڑتے نہیں ہیں. یہ رشتوں میں پوزیسو ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شدید ترین محبت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فور ہیڈز نیرو ہوتی ہیں. شدید محبت کرنے والے لوگ ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں پھر سب کچھ اس کے اوپر لٹا دیتے ہیں. ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. یس. کروڈ فور ہیڈ جو ہے ان کے ساتھ بہت زبردست ہوتی ہے. ان کے اندر ایک اٹریکشن نیچرلی ہوتا ہے، گرم جوشی ہوتی ہے،
ان کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے. یہ خوش مزاج لوگ ہوتے ہیں. یہ مشکل ترین حالات میں بھی یہ مطلب جیسے کہ کامیڈین بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ مشکل ترین حالات میں ایسی لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے. ان کی زندگی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے بے فکری سے زندگی گزارتے ہیں. یہ دوسروں کو اپنے آپ کی اپنی طرف کھینچ کے رکھتے ہیں. ان کی شخصیت بڑی شاندار ہوتی ہے. دوستیوں کا دائرہ ان کا جو ہے نا وہ بڑا وسیع ہوتا ہے. ان کی موجودگی لوگوں کے لیے خوشی دیتی ہے اور یہ موقع کی مناسبت سے بڑی شاندار اور بڑی جیسے کہتے ہیں ون لائنرز بہت شاندار، پنچ ان کے بہت شاندار ہوتے ہیں. یہ دوسروں کو امید دیتے ہیں، جذبہ دیتے ہیں، حوصلہ افزائی دیتے ہیں. انرجی ان کی جو ہے ٹرانسفر ہوتی ہے. میگنیٹک شخصیات ہوتی ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، فطرت ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ ہر محفل میں نا لوگوں کی جان بن جاتے ہیں. حاضر دماغی ان کی اصل طاقت ہوتی ہے. صبر ان کی طاقت ہوتی ہے. اکثر اپنے دل کی آواز پہ فیصلے کرتے ہیں، اس لیے دے آر ویری گڈ پلانرز بٹ دے آر ناٹ گڈ ایگزیکیوٹرز. یہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ پلان کرتے ہیں اور پھر جب فیصلے کی باری آتی ہے تو جو چیز سامنے آتی ہے وہ کر لیتے ہیں. جو دل میں پہلی آواز آتی ہے کر لیتے ہیں. یعنی وہاں سے مار کھا جاتی ہے. وہاں سے یہ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن ان کی اچھی نہیں ہوتی. یہ پیسہ بہت زیادہ کما لیتے ہیں لیکن سیونگ بہت زیادہ نہیں کر سکتے. یہ چونکہ غیر ضروری جھگڑوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ان کو کمزور یا بزدل سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ بزدل نہیں ہوتے، یہ چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں پیچھے. اس لیے یہ جو ہے نا یہ اپنے دکھ اکثر چھپا کے جیتے ہیں. ان کے اندر بڑا دکھ ہوتا ہے لیکن اوپر سے بڑے خوش ہوتے ہیں. بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. ایم شیپڈ جو ہے وہ فور ہیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ان کے اپنی شخصیت کے اندر کریٹیوٹی بہت ہوتی ہے. بالکل. یہ اپنی شخصیت اپنا اظہار خود کرتے ہیں. ان کی زندگی بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے. یہ جس شعبے میں جائیں وہاں کامیابیاں ان کو مل جاتی ہیں. خاص طور پہ اسپریچولی یہ بہت رچ لوگ ہوتے ہیں. خاص طور کے اوپر جو ہے یہ فنکار بڑے اچھے ہوتے ہیں، انوویٹرز ہوتے ہیں، یہ موٹیویٹرز ہوتے ہیں. یہ ڈیزائنرز بہت اچھے ہوتے ہیں. ڈریس ڈیزائننگ خاص طور کے اوپر، جیولری ڈیزائننگ خاص طور کے اوپر ان کے اوپر ختم ہوتی ہے. یہ وہی لوگ جن کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ان کو ہوا سے ڈیزائن ملتے ہیں. ان کے اندر فیشن، گفتگو، نفاست، انفرادیت ان کے اوپر ختم ہوتی ہے. یعنی کائنات خود ان کے حق میں ہوتی ہے. یہ کائنات سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ 2 پیکس ہوتی ہیں نا ایم شیپ، تو یہ 2 پیکس جو ہیں ان کی پرسنالٹی کے اندر 2 پیکس کا اشارہ کرتی ہیں. یہ لوگوں کی خدمت کے لیے بہت زبردست ہوتے ہیں لیکن ہاں یہ جب پھٹتے ہیں تو پھر بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار ہی غصے میں آتے ہیں لیکن ان کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. یہ تو 10 منٹ میں بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن سامنے والا کم از کم 10 دن پھر سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ جلدی معاف کر دیتے ہیں، چیزوں کو بھول جاتے ہیں لیکن جن کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے پھر وہ نہیں بھولتے. تو پھر اکثر ان کو وہ لوگ نقصان پہنچاتے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی کبھار انہوں نے غصے میں غلط کیا ہوتا ہے. کیونکہ یہ بھول جاتے ہیں، ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے فلاں بندے کو یہ کہہ دیا تھا لیکن وہ بندہ بدلہ لیتا ہے. عموماً یہ لوگ اپنے ہی قریبی لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں. ان کو اپنے ہی قریبی لوگ جو ہے وہ ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے ہیں کیونکہ یہ کہیں کسی دور میں کسی کے ساتھ سخت کر چکے ہوتے ہیں جو اس کو بھولتا نہیں ہے اور یہ بھول جاتے ہیں. ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا، یہ پریمپٹیو نہیں ہوتے. یہ پریمپٹیو نہیں ہوتے تو پھر وہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ. یہ جو ہے نا یہ لوگوں کے لیے بہترین کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کریٹیو بہت ہوتے ہیں. ان کے آئیڈیاز بڑے زبردست ہوتے ہیں ٹیکنالوجی میں، کریٹیوٹی میں اور خاص طور کے اوپر موومنٹ پلاننگز، پبلک موٹیویشن میں، پبلک پلاننگ میں انتہائی شاندار لوگ ہوتے ہیں. انٹرپرینیورز بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ خاص طور پہ ٹوائے انڈسٹری میں یہ بچوں کے لیے ایسی ایسی انوویٹیو چیزیں بناتے ہیں کہ یہ آپ کی سوچ ہے. یعنی دنیا کی بڑی جو ٹوائے انڈسٹریز ہیں ان کے مالک اگر دیکھیں آپ، 2 بڑی ٹوائے انڈسٹریز ہیں، ان کے دونوں کے مالک جو ہیں ان کی ایم شیپڈ فور ہیڈ ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے فیس ریڈنگ کی ہسٹری اور فیس ریڈنگ سے کون کون سے راز معلوم کیے جا سکتے ہیں اس پر بات کی. آپ نیکسٹ سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کس ٹاپک پر دیکھنا چاہیں گے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اسٹے ٹیون.